حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ چند لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے اور آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ صاحب مسلمانوں کے پاس اب مال بہت کثرت کے ساتھ ہے، بحرین سے بہت مال آتا ہے مسلمانوں کے پاس، اور دیگر ممالک کے لوگ آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے، ان کے جسم پر صحیح کرتا بھی نہیں ہوتا ہے، کیوں نہ ہم لوگ حضرت عمر فاروق سے یہ بات کہیں کہ کم از کم ایک اچھا کرتا پہن کر ان کے ساتھ میٹنگ کیا کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کیا کریں۔ ہم لوگ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ جب لوگوں نے باہر میں یہ بات کر لی تو اب پھر سوال یہ اٹھا کہ عمر سے اس تعلق سے بات کرے گا کون؟ حضرت عمر سے یہ بات جا کر کہے گا کون کہ آپ کرتا جو ہے تھوڑا چینج کر کے آپ باہر سے آنے والے لوگوں سے بات کیا کریں، سفیروں سے بات کیا کریں آپ؟ تو لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو پکڑا کہ بھائی حضرت علی یہ کام کر سکتے ہیں، حضرت علی کی بڑی عزت کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب حضرت علی سے یہ بات کہی گئی تو حضرت علی نے فرمایا بے شک عمر میری کوئی بات نہیں ٹالتے، لیکن اس کام کے لیے مجھ سے نہ کہو، اس کام کے لیے ماں عائشہ سے کہو، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو۔ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچتے ہیں اور حضرت عائشہ سے ساری بات کہہ ڈالی تو حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، حضرت عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی خبر ملی کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد کیا ہے، سارے سفیروں سے میٹنگ چھوڑی اور دوڑ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ ماں عائشہ آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی؟ نبی کے گھر سے بلاوا تھا، میں نے تو کوشش کی جتنا جلد ہو سکے آپ کی خدمت میں پہنچ سکوں، اگر آنے میں دیر ہو گئی ہو تو معاف فرما دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نہیں، آپ وقت پر آئے، فرمایا جائے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب پیسے جائز ہوں تو اس کا بہتر کپڑا پہن لینا بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ اگر مال ہے تو بہتر کپڑا پہنا جا سکتا ہے۔ اب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو نیچے کیے ہوئے جی اماں، جی اماں، جی اماں، جی اماں، جی اماں کا لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ ساری بات کہتی چلی جا رہی۔ اس کے بعد جب بات ختم ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا عمر اب میری بات ختم ہوئی، اب آپ کہیں کہ میں نے جو کچھ کہا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کو اٹھایا، بے تحاشا رو رہے تھے، بے تحاشا رو رہے تھے، آپ کے دامن آپ کے آنسو سے تر تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چہرے کو بلند کر کے کہا کہ ماں عائشہ جو کچھ آپ نے کہا بالکل درست کہا، لیکن آپ مجھے وہی پہنائیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے۔ میں نے تو اللہ کے نبی کو صرف مسجدوں میں دیکھا ہے، لیکن ماں عائشہ آپ نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بھی دیکھا ہے، تو جو میرے آقا پہنتے تھے وہ مجھے پہنا دے، میں وہ پہننے کو تیار ہوں۔ یہ فرماتے اور روتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی تو آپ بھی بے تحاشا رونے لگی، بے تحاشا رونے لگی۔ حضرت عمر فاروق کو اجازت دے دی، آپ چلے گئے۔ اب جو لوگ دیوار کی آڑ میں اس انتظار میں تھے کہ حضرت عمر آئے ہیں، کوئی نہ کوئی بات تو بنی ہوگی، وہ لوگ حضرت عمر کے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ماں عائشہ کیا بات ہوئی حضرت عمر سے؟ تو ایک ہی جملہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ لوگوں تم لوگ عمر کے ظاہر کو دیکھتے ہو، مگر عمر کی نگاہ جناب محمد رسول اللہ کے کردار کو دیکھتی ہے۔ یہ تو جلوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے ہیں،
میں کون ہوتی ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے میں اور بہتر مشورہ دینے والی۔ دیکھیں کس طریقے